رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت نے ہر کام کا ایک طریقہ اور ڈھنگ بتایا ہے. اگر اس طریقے کو اختیار کیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑا جائے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوا کرتا ہے. ہماری شریعت نے مرد کو 3 طلاقوں کا اختیار دیا ہے. اگر شوہر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے تو طلاق پڑے گی اور شوہر کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. لیکن اگر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر طلاق دے، طلاق تو تب بھی پڑ جائے گی مگر گناہ ملے گا. یہی تمام مسلمانوں کا ماننا ہے. جیسے کہ اگر ایک ساتھ 3 طلاق دے دے یا ایک ہی توہر میں کچھ دنوں پر طلاق دے ڈالے، تب بھی طلاق تو پڑ جائے گی کیونکہ شوہر نے اپنا حق اختیار کیا، مگر ساتھ ساتھ گناہ بھی ملے گا کیونکہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر اپنا حق اختیار کیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اگر صحیح طریقے پر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر طلاق دے تو طلاق پڑتی ہے، گناہ نہیں ملتا. لیکن شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر طلاق دے تو طلاق پڑ جاتی ہے اپنا حق اختیار کرنے کی وجہ سے، مگر گناہ ملتا ہے شریعت سے ہٹ کر اپنا حق اختیار کرنے کی وجہ سے. ایک مثال سے بات کو سمجھیں. بات بڑی آسان ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا او لامستم النساء، یعنی آدمی پہ غسل کب فرض ہوتا ہے اس کو سمجھاتے ہوئے بتایا ہے کہ اگر آدمی اپنی بیوی سے فارغ ہو تو اس پہ غسل فرض ہوتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی گرل فرینڈ سے فارغ ہو جائے یا کسی ایسی عورت کے ساتھ جا کے فارغ ہو جائے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اب بھی غسل تو واجب ہو ہی جائے گا لیکن گناہ بھی ملے گا. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر طلاق ایک دی جائے تو ایک پڑتی ہے، 2 طلاق دے تو 2 پڑتی ہے، 3 طلاق دے تو 3 پڑتی ہے. ہاں، غلط طریقے سے دیں گے تو غلط طریقے سے دینے کا گناہ ملے گا. یہ مسئلہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، سنت رسول اللہ سے ثابت ہے، اور اس مسئلے پر امت کا اجماع بھی ہے کہ اگر آدمی ایک مجلس میں 3 طلاق دے تو بھی طلاق پڑ جاتی ہے. اس مسئلے میں مسلمانوں سے اہل تشیع اور قادیانیوں کو اختلاف ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوا کرتی ہے، جبکہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہوتی ہے. جیسے کہ 2 طلاق 2 ہوتی ہے، 1 طلاق 1 ہوتی ہے تو 3 طلاق 3 ہوتی ہے. اب قادیانیوں اور اہل تشیع کی دیکھا دیکھی ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے بھی مسلمانوں سے اس مسئلے میں اختلاف کرنا شروع کر دیا ہے. مسلمانوں کے اجماعی موقف کو ٹھکراتے ہوئے مسلمانوں سے اختلاف کرنا شروع کر دیا ہے. ہمارے بھائی محترم جناب کفایت اللہ سنابلی صاحب کا طلاق کے عنوان پر بیان سننے کا موقع ملا. انہوں نے شیعوں اور قادیانیوں کے مذہب کو گلے لگاتے ہوئے یہی بتایا ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق نہیں پڑتی بلکہ 1 پڑتی ہے، اور سینہ زوری کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ 3 طلاق کے 3 ہونے پر کبھی اجماع ہوا ہی نہیں. نمبر 1. نمبر 2، اگر 3 طلاق کے 3 ہونے پر اجماع ہوا ہوتا تو ہر دور میں کچھ ایسے لوگ نہ ملتے جو 3 کے 1 ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، اور پھر بڑی کوشش کر کے انہوں نے کچھ لوگوں کے نام بھی گنا ڈالے. نمبر 3، جب ہر دور میں 3 کو 1 کہنے والے موجود ہیں تو پتہ چلا کہ 1 ہونے پر اجماع ہوا ہے، 3 کے 1 ہونے پر اجماع ہوا ہے، 3 کے 3 ہونے پر اجماع نہیں ہوا. اور انہوں نے اپنی تائید میں 2 عبارتیں، ایک ابن قیم کے حوالے سے اور ایک علامہ البانی کے حوالے سے پیش کی اور یہ بتایا کہ دیکھو 3 طلاق کے 1 ہونے پر اجماع ہوا ہے. میں بہت ادب کے ساتھ بہت مختصر انداز میں اپنے بھائی محترم جناب کفایت اللہ سنابلی صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائی، اگر آپ کو مسلمانوں کا مذہب چھوڑ کر شیعوں اور قادیانیوں کا مذہب اختیار کرنا ہے، آپ بڑے شوق سے اختیار کریں، مگر صاف انداز میں اختیار کریں، کھل کر اختیار کریں. یہ جو آپ نے ایک الگ ہی انداز میں اور الگ طرز سے طلاق کے مسئلے کو ڈیمیج کیا ہے اور مسلمانوں کے اجماعی موقف کو جو آپ نے ٹھکرایا ہے، یاد رکھیے اس سے دین اسلام کے بہت سے مسائل ڈیمیج ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے خدا را آپ ہوش کے ناخن لیجئے، غلط طریقے کو چھوڑیے. میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
مثال کے طور پہ خلافت صدیق اکبر کا مسئلہ یہ اجماعی مسئلہ ہے. اسی طرح متعہ کی منسوخیت یہ اجماعی مسئلہ ہے. لیکن آپ نے جو طرز اختیار کیا ہے اور جس طرز پر آپ نے بیان ریکارڈ کر کے کچھ عبارتیں کچھ حوالے کہیں نہ کہیں سے نقل کرنے کی پوری کوشش کی اور آپ نے عبارتیں نقل کر دیں، بالکل اسی طریقے کے مطابق کل کوئی بندہ کھڑا ہوگا اور آپ کے طرز کو اختیار کرتے ہوئے کہہ دے گا خلافت صدیق اکبر پہ کہاں اجماع ہوا. ہر زمانے میں اس اجماع کے انکار کرنے والے تو موجود ہیں. خود صحابی رسول سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف موجود ہے. اسی طریقے سے کب متع منسوخ ہوا، اور صحیح مسلم سے حدیث پیش کر دے گا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے دور میں متع کرتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں متع کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں متع کرتے تھے. جو طرز آپ نے اختیار کیا اس طرز کے مطابق یہ سارے مسائل ڈیمیج ہو جائیں گے، بلکہ آگے بڑھ کے وہ آدمی یہ کہہ دے گا کہ یہ متع کبھی منسوخ نہیں ہوا ہے. اگر منسوخ ہوا ہوتا تو ذرا سوچو تو صحیح کہ ابن جریج جو صحیح بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، انہوں نے 1 2 4 عورتوں سے نہیں بلکہ 90 عورتوں سے متع کیا ہے، پتہ چلا متع منسوخ نہیں ہوا ہے. تو میرے بھائی آپ کے بتائے ہوئے طرز کے مطابق یہ ساری مصیبتیں آنی ہیں اور اسلام کے بہت سارے مسائل کو ڈیمیج ہونا ہے. لیکن مسلمان جس طریقے کو اختیار کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے کوئی پرابلم اس وجہ سے نہیں ہے کہ مسلمان یہ کہہ دے گا کہ ان اجماعی موقف کے خلاف آپ نے جتنی بھی عبارتیں پیش کی ہیں، بے شک یہ عبارتیں کہیں نہ کہیں لکھی ہوئی موجود ہیں، لیکن جمہور امت کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ ساری عبارتیں باطل ہیں، مردود ہیں، غیر معتبر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے نقل کرنے والا کوئی بھی ہو. بالکل اسی طریقے سے آپ یاد رکھیے جتنی بھی عبارتیں آپ نے 3 طلاق کے متعلق پیش کی ہے کہ 3 طلاق کے 3 ہونے پر کبھی اجماع نہیں ہوا. اگر اجماع ہوا ہوتا تو اختلاف کرنے والے نہ رہتے اور آپ نے لائن لگائی ان لوگوں کی. یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا، آپ جان لیجئے اہل علم نے ہر دور میں ان چیزوں کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے اور بتایا ہے کہ 3 طلاق کے 3 ہونے پر اجماع ہوا ہے. اور اگرچہ کہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ اختلاف کرنے والے رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے اختلاف کرنے سے یہ اجماعی مسئلہ متاثر نہیں ہوتا ہے، یہ اجماعی مسئلہ ڈیمیج نہیں ہوگا. ہم آپ کے سامنے سلف کے حوالے پیش کر دیتے ہیں جنہوں نے ان باتوں کی صراحت کی ہے. نمبر 1 امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو آج کے نہیں بلکہ بہت پرانے عالم ہیں. 241 ہجری میں ان کی وفات ہے. وہ فرماتے ہیں، وہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں فاجمع اہل العلم علی انہ ثلاث، کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ 3 طلاق دیں گے تو 3 پڑے گی. مسائل امام احمد جلد 4 صفحہ نمبر 1921. نمبر 2 امام ابن منذر نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 318 ہجری میں ہے. وہ اپنی کتاب الاجماع کے اندر یہی بات نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ عَلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اہل علم کا، مسلمانوں کا اس بات میں اجماع ہے، اس بارے میں اتفاق ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو اب یہ بیوی اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، جیسا کہ حدیث میں اس کا پورا تفصیلی واقعہ موجود ہے. نمبر 3 امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 370 ہجری میں ہوئی. وہ بیان فرماتے ہیں فالکتاب والسنہ واجماع السلف توجب ایقاع الثلاث معا وان كانت معصیۃ. ایک دم صاف لفظوں میں لکھتے ہیں کہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سلف صالحین کا اجماع، یہ سب کے سب دلائل اس بات پہ اس مسئلے کو ثابت کرتے ہیں کہ 3 طلاق پڑ جائے گی، ایک ساتھ دے تو بھی پڑ جائے گی. وَإِن كَانَتْ مَعْصِيَةً، اگرچہ کہ غلط طریقہ اختیار کیا ہے تو گناہ ملے گا. احکام القرآن للجساس رازی جلد 2 صفحہ نمبر 85. نمبر 4 صحیح بخاری کے شارح ابن بطال مالکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 449 ہجری میں ہوئی. وہ لکھتے ہیں اتفق ائمۃ الفتوى على لزوم ایقاع طلاق الثلاث فی کلمۃ واحدۃ، کہ اہل فتویٰ کا، معتبر لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر 3 طلاق دے ایک کلمے کے ساتھ دے، یعنی یہ کہہ دے تجھے 3 طلاق، اس طرح طلاق دے تو بھی طلاق پڑے گی. فإن ذلك عندهم مخالف للسنہ، بلا شبہ وہ آدمی
اہل علم کی نظر میں سنت کی مخالفت کرنے والا ہے مگر طلاق پڑے گی. وہو قول جمہور السلف، اور یہ جمہور سلف صالحین کا قول ہے، کسی اکا دکا کی رائے نہیں، جمہور کا یہ فیصلہ ہے. اور آگے لکھتے ہیں والخلاف فی ذلک شذوذ، ذرا غور سے سنیں کیا کہتے ہیں، والخلاف فی ذلک شذوذ، اور اس مسئلے میں جو اختلاف ہے وہ شذوذ کی راہ ہے، وہ اکا دکا لوگوں کی رائے ہے. وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ بِهِ أَهْلُ الْبِدَعِ، جی ہاں بڑے دھیان سے سنیں کیا کہتے ہیں، وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ بِهِ أَهْلُ الْبِدَعِ، اور اس سے استدلال کرنے والے اہل بدعت ہیں، اہل سنت نہیں بلکہ اہل بدعت ہیں. جو آپ نے اختیار کیا ہے طرز، محترم جناب کفایت اللہ سنابلی صاحب ان کے بارے میں ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ بِهِ أَهْلُ الْبِدَعِ، یہ اہل بدعت کا طرز ہے. وَمَن لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، اور یہ ان لوگوں کا طرز ہے لا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، جس کی طرف توجہ کرنے لائق لوگ نہیں ہیں، ان کا قول ہے اور ان کا طرز ہے. لِشُذُوذِهِ عَنِ الْجَمَاعَةِ، کیونکہ یہ لوگ تو جماعت سے ہٹے ہوئے اور کٹے ہوئے لوگ ہیں. شرح ابن بطال جلد 13 صفحہ نمبر 392. نمبر 5 حافظ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ جو 463 ہجری کے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ 3 طلاقوں کا 3 ہونا یہ جمہور کا صحیح موقف ہے، معتبر موقف ہے. اور یہ بتانے کے بعد لکھا وما اعلم احدا من اہل السنہ، کہ میں کسی بھی معتبر اہل سنت کو نہیں جانتا ہوں قال بغیر ھذا، جو اس کے خلاف کوئی بات کہہ رہا ہو. ان الحجاج بن ارطاط و محمد بن اسحاق، ہاں کچھ لوگ ہیں جیسے کہ حجاج بن ارطاط ہیں، محمد بن اسحاق ہیں، اور 2-4 وہ نام جو آپ نے نقل کیے ہیں، یہ سب وہ ہیں جو جمہور سے ہٹ کے رائے رکھتے ہیں. وکلاہما لیس بفقیہ، لیکن یہ لوگ فقیہ نہیں ہیں، دین کی گہری اور معتبر سمجھ جس کے پاس ہوتی ہے وہ نہیں ہے. ولا حجت فیما قالہ، اور جو باتیں انہوں نے کہی ہے اس باتوں میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. الاستذکار جلد 6 صفحہ نمبر 6. نمبر 6 امام ابو الولید سلیمان بن خلف باجی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی لکھتے ہیں کہ 3 طلاق اگر ایک ساتھ دے تو یہ پڑ جائے گی. ہاں 3 کو ایک کہنے والے لوگ جو ہیں وہ اہل بدعت ہیں. غور سے سنیے گا، 3 طلاق کو ایک کہنے والے جیسے کہ شیعہ اور قادیانی اور آپ، یہ اہل بدعت ہیں. اور آگے لکھتے ہیں والدلیل علی ما نقولہ اجماع الصحابہ، جو بات ہم نے رکھی ہے اس کی دلیل میں اجماع صحابہ موجود ہے. کیا کہ 3 طلاق دیں گے تو 3 پڑے گی، اس پہ اجماع صحابہ ہے. لأن هذا مروی عن ابن عمر، کیونکہ یہ مسئلہ ابن عمر سے مروی ہے. وعمران بن حسین، عمران بن حسین سے مروی ہے. عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے. ابن عباس سے مروی ہے. ابو ہریرہ سے مروی ہے. عائشہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہے. اور آگے لکھتے ہیں ولا مخالف لہم، اور کوئی بھی اس کا مخالف موجود نہیں ہے، کوئی بھی ان سے اختلاف کرنے والا موجود نہیں ہے. المنتقی جلد 3 صفحہ نمبر 238. نمبر 7 امام نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 676 ہجری میں ہوئی، وہ بیان فرماتے ہیں وقد اختلف العلماء فی من قال لامرأته انت طالق ثلاثا، کہ اہل علم کا اس بارے میں اختلاف تو ہے، جو آدمی اپنی بیوی سے انت طالق ثلاثا کہتا ہے، تجھے 3 طلاق یہ کہتا ہے، تو اس میں اہل علم کا اختلاف تو ہے. فقال الشافعی وابو حنیفہ واحمد وجماہیر العلماء من السلف والخلف یقع الثلاث. فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور سلف و خلف سب کے سب کہتے ہیں یقع الثلاث، 3 طلاق پڑے گی. دیکھیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 478. اسی طرح صحیح بخاری کے بہت بڑے شارح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 852 ہجری میں ہوئی، وہ بیان فرماتے ہیں، سنیے گا، لکھتے ہیں فالراجح فی الموضعین تحریم المتعہ وایقاع الثلاث، کہ راجح معتبر مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ متعہ بھی حرام ہے اور 3 طلاق دیں گے تو یہ بھی پڑے گی. یہ دونوں مسئلے کیسے ہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اسی طرح ہے کہ 3 طلاق دے تو 3 پڑے گی، اور متعہ منسوخ ہوا ہے للاجماع الذی انعقد فی عہد عمر علی ذالک،
اس اجماع کی وجہ سے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس مسئلے پر منعقد ہو چکا ہے. وَلَا يُحْفَظُ أَنَّ أَحَدًا فِي عَهْدِ عمر خَالَفَهُ فِي وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا, اور تاریخ نے ریکارڈ نہیں کیا ہے, تاریخ نے محفوظ نہیں کیا ہے کسی ایسے بندے کو کہ جس بندے نے ان دونوں مسئلوں میں اہل علم سے اختلاف کیا ہو. یعنی کوئی بھی معتبر آدمی ایسا نہیں ہے جس نے اختلاف کیا ہو. آگے لکھتے ہیں فَالْمُخَالِفْ بَعْدَ هَذَا الْإِجْمَاعِ مُنَابِذٌ لَهُ. بہت غور سے سنیے گا. فرماتے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس اجماع کے منعقد ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی اختلاف کرنے والا پیدا ہوتا ہے اور اختلاف کرتا ہے منابذ لہ, تو وہ بغض کی وجہ سے اختلاف کرتا ہے. سبحان اللہ, اس کا اختلاف کسی نہ کسی بغض پر مبنی ہوگا, دلیل پر مبنی نہیں ہوگا. والجمہور علی عدم اعتبار من احدث الاختلاف بعد الاتفاق, اور پھر ایک اصولی بات بتائی, قانونی بات بتائی. فرمایا والجمہور علی عدم اعتبار من احدث الاختلاف بعد الاتفاق, کہ جمہور کا یہ فیصلہ ہے کہ ایک مسئلے پہ جب اتفاق ہو جائے تو اس میں آ کر کے اگر کوئی ٹانگ اڑاتا ہے, کوئی اختلاف کرتا ہے, تو یہ غیر معتبر ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. دیکھیے فتح الباری جلد 12 صفحہ نمبر 37. نمبر 9, اسی طرح صحیح بخاری کے ایک اور شارح علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 855 ہجری میں ہوئی, وہ جمہور کا اجماعی موقف نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں من خالف فیہ فہو شاذ, کہ اگر کوئی آدمی اختلاف کرتا ہے تو وہ شاذ راستہ اختیار کر رہا ہے, شاذ قول اختیار کر رہا ہے, جمہور سے کٹ مار رہا ہے. مخالف لأہل السنہ, اور یہ جو طرز ہے یہ اہل سنت سے مخالفت کرنے والوں کا طرز ہے, اہل سنت سے ہٹ کر جانے والوں کا طرز ہے. وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ بِهِ أَهْلُ الْبِدْعَ, اور اس طرح سے دلیل پکڑنے والے اہل بدعت ہیں. وَمَن لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ, اور وہ لوگ ہیں جن کی طرف توجہ نہ کی جا سکے. ایسے لوگ ہیں جن کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا, جن کی کوئی حیثیت نہیں لگاتا, کوئی قیمت نہیں لگاتا, ایسے لوگ ہیں. کیوں؟ لِشُذُوذِهِ عَنِ الْجَمَاعَةِ, کیونکہ وہ لوگ جماعت سے ہٹ کر خود کو بے قیمت بنا چکے ہیں. عمدۃ القاری جلد 30 صفحہ نمبر 65. اسی طرح بڑے محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ذهب جمهور الصحابہ والتابعین ومن بعدهم من ائمة المسلمین الى انه يقع ثلاث. جمہور صحابہ, جمہور تابعین اور ان کے بعد کے ائمۃ المسلمین کے سب کہتے ہیں جی ہاں 3 طلاق تو پڑ جائے گی. دیکھیے مرقات جلد 10 صفحہ نمبر 240. تو یہ ہم نے مختصر سے دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اگرچہ کہ آپ نے کہیں نہ کہیں سے عبارتیں اٹھا کر اور رکھنے کی کوشش کی ہے, لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی ہے, تو یاد رکھیے اگر دکھا دینے سے کام چل جائے گا تو قادیانی بھی, ختم نبوت کے انکار کرنے والے لوگ بھی مرزا قادیانی کی نبوت کی دلیل دکھاتے ہیں. اہل تشیع جو آپ کے بڑے بھائی ہیں وہ بھی اپنے مسلک کی ساری دلیلیں نقل کرتے ہیں, اور سارے ہی گمراہ فرقے چاہے معتزلہ ہو, جہمیہ ہو, کرامیہ ہو, خوارج ہو, اہل بدعت کی صف میں جتنے لوگ کھڑے ہیں وہ کہیں بھی اپنے آپ کو بلا دلیل ظاہر نہیں کرتے, دلیل کے نام پر کچھ نہ کچھ پیش کر ہی دیتے ہیں. لیکن جمہور سے ہٹ کر کے دلیل پیش کرنے والا چاہے جو بھی ہو, اور جمہور سے ہٹ کر کے چاہے دلیل کیسی بھی ہو, اس کی کوئی قیمت اہل علم کے نزدیک اور مسلمانوں کے نزدیک نہیں ہے. ورنہ اگر اس طرح کی دلیلوں کی قیمت لگائی جائے تو پھر دین ایک کھلونا بن جائے گا, جس کے من میں جو آئے گا اس کی کچھ نہ کچھ دلیل ہر کوئی رکھتا ہے. یاد رکھیں, میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں آپ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ, اور جو من میں آیا جو بول دے اس کا بیان سننے سے پرہیز کریں, بلکہ معتبر اہل علم, معتبر علماء کرام کے بیانات سنیں جو جمہور علماء کرام کے پابند ہیں. یعنی سیدھے لفظوں میں آپ یہ سمجھیں جو قرآن اور حدیث کے نام پر گمراہی کی ایک ہوا چلی ہے, لوگوں کو ذہنی طور سے آوارہ بنانے کی ہوا چلی ہے, ان کی بات آپ ہرگز نہ سنیں. ورنہ یاد رکھیے گمراہی سے آپ کو نہیں تو آپ کی نسل کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اس لیے اگر چاہتے ہیں گمراہی سے حفاظت ہو تو پھر معتبر علماء کرام کے ساتھ جڑ جائیں. آخر کیا وجہ تھی کہ بڑے بڑے سلف, بڑے بڑے اپنے وقت کے اماموں نے یہ کیوں کہا کہ صرف حدیث پہ اگر ہم چلیں گے اماموں کو چھوڑ کر تو گمراہ ہو جائیں گے؟ کیوں کہا؟ اسی وجہ سے کہا کہ صرف حدیث پیش کر دینا اور اپنے طور سے مطلب لے لینا, اگر اس طرح کی بات ہوگی تو گمراہی سے کوئی بچا نہیں سکتا. میں نے اس میں مکمل طور سے بیان ریکارڈ کرا کے رکھا ہے, آپ سے گزارش ہے کہ آپ بیان سنیں کہ اہل علم کی نگرانی کے بغیر اپنے طور سے قرآن اور حدیث پہ چلنے والا
کس طریقے سے گمراہ ہو جایا کرتا ہے۔ دوستوں، بہت مختصر سے انداز میں ہم نے طلاق کی حقیقت کو بھی رکھا آپ کے سامنے کہ طلاق صحیح انداز میں دے تو پڑے گی، گناہ نہیں ملے گا، غلط انداز میں دے تو بھی پڑے گی کیونکہ شوہر نے اپنا حق اختیار کیا، مگر گناہ ملے گا کیونکہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر اپنا حق اختیار کیا ہے۔ یہ بتانے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے بھائی محترم جناب کفایت اللہ سنابلی صاحب نے جو مسلمان بھائیوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے دھوکہ دیا ہے اور اپنے بیان کو لوگوں میں عام کیا ہے اور لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے، میں اپنے ان تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی ان غلط باتوں پر بالکل دھیان نہ دیں۔ یہ جمہور سے ہٹے ہوئے ہیں اور آپ کو کہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، جمہور کے ساتھ رہنے میں عافیت ہے۔ قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ ائمہ کرام کو تھی، انہوں نے جس انداز میں قرآن و حدیث کی تشریح کی ہے، ایکسپلین کیا ہے، اس انداز میں چلنے میں عافیت ہے۔ اللہ رب العزت اس پرفتن دور میں تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں آخری گزارش کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھی اور مسلمان بھائیوں تک یہ بات پہنچانا اپنا فریضہ سمجھا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ صحیح باتیں آپ امت کے دوسرے افراد تک پہنچائے تاکہ گمراہی سے ہمارے مسلمان بھائی اور بہن بچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نانات بك لشکر صدقا وفا کا پیکر